الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن عزیز کو سمجھنا، اس کے معنی اور مطلب پر تدبر کرنا، غور فکر کرنا، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن اور مومنہ کے ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ کلام اللہ ہے اور اللہ رب العزت کا یہ برگزیدہ کلام آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آخری کلام ہے، اور مومنین کے لیے اس کے اندر ہدایت، رشد اور زندگی کو سنوار دینے کا ہر انداز موجود ہے، اور بیش بہا خزانے ہیں اس کے اندر. یعنی یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک مکمل دستور بھی ہے اور ایک مکمل قانون بھی ہے، اور یہ رہتی دنیا تب کے لیے ہمارے لیے ایک آئین ہے، ایک پروگرام ہے. اس پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا میں بھی سرفرازی کی راہ پر رہتے ہیں، اور آخرت کی راہ جو ہے وہ یعنی نجات کی جو راہ ہے سے ہموار ہوتی ہے. اور جب قرآن عزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اس کا نازل ہونا بھی معجزہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی امی ہیں، ان پر نازل ہونا بھی ایک معجزہ ہے. تو لہٰذا اب میرے اور آپ کے پاس جو احتمال حجت ختم ہو گئی ہے، اور حتیٰ کہ مشرکین کو بھی یہ کہہ دیا گیا، قرآن عزیز یہ کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. بس اب کس بات، اب کون سی بات ہے اس کے بعد جو آنی ہے، اس کے بعد یعنی ایسی کون سی نشانی، کون سی بات آنی ہے کہ پھر اس پر ایمان جو ہے وہ لے کر آئیں گے. تو بہرحال آج ہم نے مرحبا رمضان سیریز کا آغاز کیا ہے، جس کے اندر سب سے پہلے ہم انشاءاللہ سورۃ یاسین کا مطالعہ کریں گے کہ سورۃ یاسین ایک ایسی سورت ہے جو کہ کم و بیش دن میں ایک مرتبہ تو سبھی اس کو پڑھتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس کے مضامین سے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دراصل جو میں روزانہ جس سورہ کی تلاوت کرتی ہوں تو اس کے اندر ہے کیا، اور وہ مجھ سے کیا کیسے مخاطب ہے. آیا مجھ سے بھی کوئی ڈیمانڈ رکھتی ہے جیسے میری اس سے ڈیمانڈ ہے کہ میں اس سورت کو بخشش کے لیے پڑھوں، میں اس سورت کو اجر کی نیت سے، برکت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے پڑھتی ہوں، تو یہ میرا تقاضا ہے، میری ڈیمانڈ ہے کہ میرے لیے ایسا ہو. تو کیا یہ سورت بھی مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو پڑھ کر مجھے معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دراصل میرے لیے اس میں کیا سلسلہ رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس سورت کا نام آپ دیکھتے ہیں کہ یاسین ہے، جو کہ اس کا پہلا ہی لفظ ہے. اس سورت کو اور بھی مختلف ناموں سے احادیث کے اندر ذکر آیا ہے، جس میں دافعہ، قاضیہ اور اسی طرح المعمہ یہ اس کا ذکر ہے. اور یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر جو ہے وہ 83 آیات اور 5 رکوعات ہیں. اور یہ سورت 729 کلمات اور 3000 حروف پر مشتمل ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں سورتوں کے مضامین کی طرف اگر ہم چلے یا دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ 4 عقائد ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، یعنی جس کی تشریح یا شرح کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر انسان توحید کا مرحلہ ہے، اور دیگر انشاءاللہ آپ خود بھی دیکھیں گے وہ مضامین کون سے ہیں. تو ان مضامین کا مطالعہ ہم اس کے اندر کریں گے. 4 بنیادی عقائد انتہائی شرح کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوئے ہیں. سورت کو ہم دیکھتے ہیں تو برکات کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سورت بہت برکت کا حامل ہے، اور سبھی لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو ابن یسار کی میں ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سورت کو جو شخص صبح کو پڑھ لیتا ہے سورہ یاسین تو وہ شام تک خوشی اور آرام سے رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک خوشی میں رہے گا. اور فرمایا کہ مجھے یہ بات ایسے شخص نے بتلائی ہے جس نے اس کا تجربہ کیا ہے. اور ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے.
حشر نشر کے مضامین بھی اس سورہ کے اندر موجود ہیں. فضیلت کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین سورت ہے کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین. ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے. اور دل کہنے کی جو حکمت اس میں سمجھ آتی ہے نا، دیکھیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم جب ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے نا، ہم کس چیز کے کھانے کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ میرا پیٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے بریانی کھانی ہے، میرا پیٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے کھیر کھانی ہے، میرا پیٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹھنڈا مشروب چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ میرا دل کہہ رہا ہے. میرا دل نے تو نہیں کھانا ہوتا، لیکن دل جو ہے وہ اس کے اوپر اثر ہے. دل اثرات کو لیتا ہے. یہ آماجگاہ ہے کہ ہر چیز کی کیفیت، یعنی اگر عقیدے کا تعلق ہے نا تو دل کے ساتھ ہے، نفرت کا تعلق ہے تو دل کے ساتھ ہے، محبت کے جذبات ہیں تو دل کے ساتھ ہیں. کوئی بد اخلاق ہے تو اس کی بد اخلاقی بھی دل سے مینشن ہوتی ہے. کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، تو ہر ایک چیز کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دل کے ساتھ ہے. اور یعنی گویا نجات اور فلاح کا جو مدار ہے صحیح ایمان پر ہے. تو ایمان کا جو پوائنٹ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ دل میں ہوتا ہے. تو اگر قلب میں ایمان صحیح ہوگا تو انسان کے حالات اس دنیا میں بھی درست ہوں گے اور آخرت میں فوز و فلاح ہے اس کے لیے انشاءاللہ، کامیابی اس کا مقدر ہے. تو لہٰذا اس کی جیسے مفسرین بھی اہل علم بھی قرآن کا دل ہونے کے بارے میں اپنے اپنے حساب سے اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اور پھر مفسرین اکرام اس سلسلے میں ایک یہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، یعنی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ فی کل قلب انسان من امتی، کہ یہ جو سورہ ہے ہر شخص کے دل میں ہونی چاہیے. یعنی اب یہاں پر اب ہم کیا، اللہ کے نبی کی حدیث سن لی، اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو ارادہ کر لینا چاہیے. دیکھیں ارادہ اور نیت آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارا تعلق بہت پیارے دین سے ہے. ہمارا تعلق بہت زیادہ پیارے دین سے جو ہے وہ کس طرح ہے کہ ہم جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ نیت کرتے ہیں کسی بھی کام کا تو اللہ تعالیٰ اس کا فوری اجر جو ہے وہ ہم کو جو ہے مل جاتا ہے. فوری اجر اس کا ہمیں مل جاتا ہے نیت کا. اور جب ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا پورا پورا اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو قرآن عزیز جو جس کے اندر سورہ مبارک سورہ یاسین قلب قرآن کہلاتی ہے، میرے پیارے نبی کی چاہت یہ ہے کہ ہر دل کی یہ زینت ہو. تو لہٰذا آپ نے اس کو حفظ کر لینے کا ارادہ کر لینا چاہیے کہ زندگی کے ہر دن میں ہم اس کی ایک آیت کو یاد کرتے ہیں. تو اگر ہماری زندگی مکمل ہو گئی اور سورت مکمل نہ ہوگی تو اجر کس چیز کا ہے؟ پوری سورت کی یاد کرنے کا ہے انشاءاللہ. اور اگر کر گئے ہیں تو پھر روزانہ پڑھنے کے. پھر آپ تو جانتے ہیں کہ قرآن کو زبانی یاد کرنے کا جو ہے وہ اس کے کیا فضیلتیں ہیں اور کیا انعامات ہیں بے شک. اور پھر بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ کی طرف سے آنے والی جو سختی ہے وہ دور ہوتی ہے. اب دیکھیں موت کی سختی سے بڑی تو کوئی سختی نہیں ہے. اگر اس کو موت کی سختی کے حوالے سے مینشن کیا گیا ہے کہ جو موت کی سختی کو دور کرتی ہے، اپنے جو قریب المرگ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھو، تو اگر وہ اس وقت سختی کو دور کرتی تو کیا مجھے اور آپ کو اس کو زندگی کی سختیاں دور کرنے کی ضرورت نہیں؟ تو میں تو صرف سورہ یاسین پڑھتی ہوں صبح اٹھ کے فجر کے بعد. کیوں امی پڑھتی تھی؟ کیوں صبح صبح تلاوت گھر میں اونچی برکت ہوتی ہے؟ نہیں، میں اگر اس کو اس نیت سے پڑھتی ہوں کہ یہ زندگی کی سختیوں کو دور کرتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مجھے اس کا اثر نظر آئے گا کہ آج پورا دن جو ہے وہ میں نے سورہ یاسین کا اثر محسوس کیا ہے. کیوں کہ میں نے اس کو اس اثر سے اس نیت سے پڑھا ہے. تو لہٰذا ہر ایک اس کو حفظ بھی کریں اور اس نیت سے پڑھیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز یاسین سے ہو رہا ہے. دیکھنے میں تو ہمیں یاسین یہ لگ رہا ہے دو الفاظ کا جو ہے وہ مرکب ہے، لیکن یاسین جو ہے دراصل میں یا ہے، پھر سین ہے اور پھر سین کا آگے نون ہے. تو یہ 3 حروف کا مرکب آپ کہہ لیں. ویسے تو جو حروف مقطعات ہیں ان یہ مقطعات کہلاتے ہیں نا، یہ 14 حروف ہیں جن کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، کوئی کھٹا نہیں پڑھتے ہیں. تو اس کے بارے میں تو زیادہ یہی ہے جیسے کہ جلالین کے اندر آتا ہے کہ اس میں اسلاف جو ہیں بزرگان دین یہی کہتے ہیں کہ سلامتی کا پہلو یہی ہے کہ اللہ اعلم، کہ اللہ ہی جانتے اس کے کیا معنی اور مطالب ہیں. ہم آمنا و صدقنا والی بات کریں گے
کہ ہم نے اس پر ایمان لایا اور زیادہ قرید نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن علمی اعتبار سے ہم جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کا بہت بڑا نام ہے لفظی اور معنوی تفسیر کے حوالے سے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تینوں الفاظ ہیں یہ ان تینوں میں کچھ ایسی شرائط پائی جاتی ہیں کہ اس سے مراد ایک خاص قسم کا نور ہے جو کائنات میں جو ہے وہ صلاحیت کر رہا ہے، اور اس نور کا نزول قرآن پاک اور اس سورت مبارکہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور اسی نور سے ہی کائنات میں ہدایت اور رہنمائی کا پروگرام جو ہے وہ آ رہا ہے. تو دو الفاظ کا یہ مرکب ہم بظاہر دیکھتے ہیں جیسے کہ طٰہٰ اور یاسین، یہ آپ صلی کے نام ہے اور اللہ کے ناموں میں سے بھی یہ نام ہے. اور چونکہ ایک لفظی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا ہے تو بعض وہ سی اصطلاحات یہ چیزیں جو ہیں وہ عرب کے اندر میں بھی کے حوالے سے بھی ہوتی تھی. تو اس لیے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دو حروف کا جو مرکب ہے اس کے معنی ہے اے انسان. عرب کے مشہور قبیلہ بنی تئی کہ ہاں اس لفظ میں یہی معنی جو ہے وہ لیا جاتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ معنی حبشہ کی زبان میں لیا جاتا ہے، گویا اس سورہ کے اندر انسان سے خطاب ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے. لیکن بہرحال چونکہ حروف مقطعات ہیں تو اس لیے ہم اس کو اس حساب سے اس کی قریب میں اتنے نہیں چاہتے ہیں کہ آمنا و صدقنا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالخصوص اس کا معنی نازل نہیں فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تشریح اس طرح سے نہیں فرمائی ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی گزر جائیں گے کہ یاسین والقرآن الحکیم. والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، یعنی قرآن پاک کا پروگرام بالکل اتھینٹک ہے، ناقابل چیلنج ہے، اور یعنی کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور یہ قطعی ہے، بالکل ہی یقینی ہے، کوئی تردد والی بات نہیں. جیسے کہ ہم قرآن کھولتے ہیں پہلے صفحے پہ ہم کو کیا مل جاتا ہے؟ لا ریب فیہ. اور پھر ہم قرآن ہی کی اس آیت کی تشریح ہم قرآن میں بار بار ملے گی. ہمیں کہا جاتا ہے فلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کو غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ نازل کیا گیا ہوتا کسی اور کی طرف سے تو لوجدوا، تم پاتے اس میں فی اختلاف کثیرا، بہت زیادہ اختلاف کو تم پاتے، کہیں پہ ایک بات لکھی ہوتی کہیں پہ ایک بات لکھی ہوتی. جیسے دیکھیں ہم خواتین ہیں، میں کچن کی مثال زیادہ دیتی ہوں کہ اس وجہ سے کہ ہمارا تعلق کچن سے بڑا گہرا ہے، ہر گرمی سردی بیماری تنگی خوشی غمی ہمارا تعلق کچن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ اب ہم اتنا ہمیں ایکسپیرینس ہو گیا ہے، کسی کو 40-50 سال ہو گئے ہیں ایک ہی چیز بنانے کے بارے میں. وہ بعض تو کہتے ہیں میں کبھی میئر کیے نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں کتنا ڈالیں. بعض کہتے ہیں کہ ہاں اتنا ہے، آپ اس طرح 4 چمچ ڈال دیں اس میں، اگلی دفعہ آپ انہیں سے پوچھیں گے کہ ہاں 4-5 ڈال دیں. ویسے ہی آپ کے حساب سے اگر آپ کو اتنا پسند آپ 3 بھی ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کے یہاں زیادہ پسند کیا تو 5 ڈال دیں. اپنے ہی قول اور اس قول جو اقوال میں بدل جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن عزیز 1400 سال سے لے کر اب تک کوئی اس کے اندر تبدیلی کرنے کی جرات نہیں کر سکا ہے، کوئی لفظی کی بجائے معنی بھی نہیں کر سکتا ہے. اتنی یقینی یہ بات ہے، کوئی تردد والی بات تو ہے ہی نہیں. بلند تر کلام ہے، حکیم ہے، یعنی یہ قرآن حکیم کس طرح سے؟ مستحکم، یعنی پکے قرآن کی بات، اس کی ہر بات یعنی ہم کس سے بات کرتے کوئی میں کہتی ہے بات میں آپ کو بتا رہی یا آپ کو بات پتہ ہوگی، یہ پکا پکی بات ہے، صحیح بات ہے. پکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مستحکم ہے، اس کے اندر کوئی تردد کی بات نہیں. جتنی میں نے آپ کو بات بتائی یقینی بات ہے، تو لہٰذا قرآن حکیم کیا ہے؟ مستحکم بات ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. کیوں کہ یہ آپ اس کو لانے والا کون ہے؟ یہ کلام تو اللہ کا ہے ہی، قرآن حکیم تو یہ ہے ہی. انکا بے شک آپ لمن المرسلین، مرسلین میں سے ہیں. جو کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہیں کیا اور انکار کرتے چلے آئے، اور انکار ہر چیز کی وہ انکار کرتے تھے اور اس کا اظہار بھی برملا کرتے تھے. لیکن انکار رسالت جو ہے وہ بہت شدید تھا، بہت شدید تھا انکار رسالت. اس میں بڑی پختہ قسم کی قسمیں انہوں نے اٹھانا اور ایسے باتیں کرنا. اور آپ پڑھتے ہیں قرآن، آپ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ریگولر کلاسز سے ان کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کے انکار کرنے کے لیے کیسی بھونڈی توجیحات بھی دیا کرتے تھے. تو نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مستحکم ہے اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے خود گواہی دی، کس کے لیے؟ قرآن کے لیے. اللہ نے خود گواہی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.
میں اور آپ اللہ نہ کریں، لیکن میں اور آپ کا یہ نہ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو خود اللہ گواہی دے چکا ہے، اس کے فرشتوں نے گواہی دے دی ہے، سارے نبیوں نے گواہی دے دی ہے، تو میرا اور آپ کا گواہی نہ دینا ہماری ہلاکت اور تباہی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی شک و شبہ اور تردد نہیں، بلا شبہ آپ اللہ کے نبیوں میں سے ہیں، اور بلا شبہ، یہ بلا شبہ کا آنسر آگے بھی رہے گا، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کے معنی پر آپ ایسی اسٹریٹ شاہراہ کے اوپر ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے مقام تک جاتی ہے۔ آپ کا یعنی آپ سے رحمت کیسے ہوگا، سیدھے راستے پر کیسے ہوگے؟ آپ نے جو قول کیا، جو بات آپ نے کہی، جو کام آپ نے کیا، وہ کیا کہلایا؟ وہ حدیث کہلایا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ نے جو سنایا وہ اللہ کا کلام کہلایا، تو بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قرآن کی قرآن میں بھی آتا ہے، سورہ شورى کے اندر آتا ہے کہ نہ صرف آپ ہدایت کے راستے پر ہیں، بلکہ کیا ہے کہ آپ ہدایت کے راستے پر جو ہے وہ رہنمائی کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیت میں قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دی، اور پھر اس قرآن کے متعلق فرما دیا کہ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل یہ نازل کردہ ہے، یہ کس کی طرف سے؟ العزیز الرحیم، غالب اور از حد مہربان، ایسا کہ جو اس جیسا کوئی غالب آنے والا نہیں، ایسا کہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہی کوئی نہیں، تو اس کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو انسان ہدایت الہی سے محروم رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرما کر جو ہے وہ میرے پر اور آپ پر بہت بڑا احسان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس ذات مبارکہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو انسان پیدا کیا۔ ہم ایسی مخلوق نہیں ہیں کہ جس کے اوپر سے کوئی گزر جائے اور اس کو بالکل ہی جو ہے نا وہ پاؤں میں رونتے لے، چونٹی نہیں ہے، مکھی نہیں ہے کہ ایسا نہ اس کا بیٹھنا ناگوار ہے، وہ مجلس میں بیٹھے، مجلس سے مراد کھانے پر بیٹھے گی نا، ہمارے کمرے میں آ جائے، گرمیوں میں ایسے ہوتا ہے تو ہم کراہت کرتے ہیں۔ کوئی ادنا مخلوق ہم کو نہیں بنایا، مجھے اور آپ کو کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات۔ اور پھر میرے اور آپ کے اوپر ایک اور احسان کیا ہو گیا کہ ہمیں قرآن دے دیا، اور دیا کس کے ذریعے سے؟ پھر احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور ان کی ذات مبارکہ کی وجہ سے جو ہمارے لیے آسانیاں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، تو بلا شبہ وہ ایک سیرت کا موضوع ہے اور آپ سب اس سلسلے میں جانتے ہیں۔ تو یہ نازل کردہ ہے رحمان اس غالب اور رحیم کی جانب سے، اور کس نے نازل کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اس صورت کے اندر کیا چیز پڑھنے کو مل رہی ہے؟ قرآن کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اس کی یعنی حقانیت اور صداقت سے اس کا موضوع شروع ہوا، قرآن کے قسم کے بعد آپ کی شہادت کی دلیل دی کہ قسم ہے اس قرآن کی کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، اور پھر اس کے بعد بتا دیا کہ راستہ آپ کا سیدھا ہے۔ مطلب مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے نا کہ میں اپنے نبی کے راستے پر چلوں گی تو میں کس شاہراہ پر چل جاؤں گی؟ سیدھا جو اللہ کی رحمت کی طرف جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس قسم کی قسم اٹھا کر پھر کیا چیز کی گواہی دی کہ فرمایا کہ یہ نازل کردہ ہے، کہ کس کی جانب سے نازل کردہ ہے؟ الرحیم اور العزیز کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد اس کا مقصد بیان کر دیا ہے۔ قرآن مبارک ہے، متبرک ہے، رحمت ہے، یہ سب ہم جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، کیوں کہ اس کو چوم لینا اس بات کی دلیل ہے ہمارے پاس، اس سے محبت کا جو ثبوت ہے نا وہ ہم یہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سب سے اونچا رکھ دیتے ہیں، سب زیادہ اس کا احترام کر دیتے ہیں۔ لیکن اگلی جو بات ہے لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈر سنا دیں، قوماً ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم فہم غافلون، آپ کے آباء و اجداد کو، یعنی جن کو نہیں ڈرایا گیا تھا، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو کہ ما انذر کہ نہیں ڈرایا گیا تھا آپ کے باپ دادا کو، فہم غافلون، اور وہ بے خبر رہے، وہ غفلت میں پڑے رہے۔ کیونکہ اس سے پہلے سال یعنی امام شاہ ولی اللہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنی اسماعیل ہیں۔ بنی اسماعیل کون آپ جانتے ہیں؟ کون بنی اسماعیل؟
وہ تو بنی اسرائیل ہے. ہاں جی کون؟ سبحان اللہ وبحمدہ. بنو اسماعیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جس قبیلہ سے تھا وہ بنو اسماعیل کہلائے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ان کا سلسلہ نبوت چونکہ نہیں چلا آگے تو ان کا اتنا مشہور ذکر نہیں ہے. دوسری جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چلی ان کا لقب تھا اسرائیل, تو وہ بنی اسرائیل کہلائی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں وہ انبیاء تو نہیں تھیں لیکن اولادیں تو تھیں نا ان کی, کہ اتنا زمانے گزرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا. تو مراد کیا تھا کہ حضرت جو محدث دہلوی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے وہ لوگ مراد ہیں یعنی بنی اسماعیل کہ اس قوم پر قریباً لگ بھگ 2000 سال تک کوئی نبی نہیں مبعوث ہوا. کیونکہ بنی اسرائیل میں تو پیدر پہ نبی آتے رہے لیکن بنی اسماعیل میں جو ہے وہ حضرت اسماعیل اسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پھر یہ وسیع سلسلہ نسب جو ہے وہ چلتا رہا اور پھر کوئی جو ہے وہ ڈر سنانے والا نہیں آیا اس قوم میں سے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ آپ ان کو وہ ڈراوا دیں جو اس سے پہلے جن کو ڈراوا نہیں ملا. ساتھ میں فرمایا کہ لقد حق القول على اکثرهم, البتہ ثابت ہو گئی ہے یہ بات بہت سو پر فہم پس وہ لا یؤمنون, ایمان نہیں لاتے. اتنی کوششوں کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. انا بے شک جعلنا بنایا ہم نے یا ڈال دیا ہم نے فی اعناقہم ان کے گلوں میں اغلالا توق, فہی پس وہ الی الاذقان ٹھوریوں تک جو ہے وہ فہم پس وہ مقمحون ان کے سر اوپر کو اٹھ رہے ہیں. ہاتھوں میں بیڑیاں ہونا, کڑیاں ہونا, ہتھ کڑیاں ہونا, پاؤں میں بیڑیاں ہونا اور گلے میں توق ہونا, یہ آپ جانتے ہیں کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کوئی زیور ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ سزا کی علامت ہے. یہ سزا کی علامت ہے. تو یہاں جس توق کا ذکر کیا گیا ہے وہ اتنا بڑا اور بھاری ہے کہ جب گلے میں پہنایا گیا تو ٹھوری تک بھر گیا اور جس کی وجہ سے اس کا سر اگلی طرف اوپر کو اٹھ گیا. مطلب کیا ہے یہاں پر کہ یوں تو توق جو ہے وہ ایک دیکھا جائے تو حساب سے ذلت کی نشانی نظر آتا ہے, لیکن مجرم کی جو ایک اس سے سوچ آتی ہے, لیکن یہی چیز اگر خواب میں دیکھتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اگر خواب میں کوئی ہتھ کڑی یا بیڑی پہننا دیکھے تو یہ اچھائی کی علامت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص دین میں پختہ ہے. لیکن اگر کوئی خواب میں توق کو گلے میں پہنا دیکھے تو یہ ذلت کی نشانی ہے. تو ایمان سے ہٹنے والوں کی بدبختی یہی ہے کہ ان کے گلوں میں توق ہے, ذلت کی نشانی ہے, اور ایمان سے محروم رہنے والے اس کی دوسری بدبختی ہے کہ وجعلنا من بین ایدیہم, ہم نے ان کے آگے بھی سدن ایک دیوار یعنی رکاوٹ کھڑی کی, ومن خلفہم اور ان کے پیچھے بھی سدن ایک دیوار یعنی ایک رکاوٹ ہے, فاغشیناہم اور ہم نے ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا, فہم پس وہ لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے. ظاہر ہے جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی تو اوپر کو خیمہ وغیرہ میں ڈال کر اس کو ڈھانپ دیا جائے تو اسے کسی طرح سے کچھ دکھنا تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والوں کی مثال دی ہے کہ اندھیرے میں جیسے بنا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے, ادھر سر مار رہا ہے, ادھر سر مار رہا ہے, تو ان کو اس طرح سے منزل مقصود نہیں ملتی, ہمیشہ سرگرداں پھرتے ہیں. اور ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ برابر ہے ان کے لیے کہ انذرتم آپ ان کو ڈرائیں, ام یا لم نہیں تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں, ایمان نہیں لائیں گے. یہ لوگ باطل رسومات کے توق ان کے گلوں میں ڈلے ہوئے ہیں, بدعات کے اندر نفسانی خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو اگلی طرف سے روک رکھا ہے. یعنی اگلی رکاوٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ خواہشات ہیں
جو انسان کا نفس ہے نا یہ اس کو آگے نہیں جانے دیتا ہے اور یہ اس کا کھاتا آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا ہے، یہ رکاوٹ ہے اس کی، من بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہیں وہ یہ سد کھڑی ہوئی ہے، اور ان کی پچھلی سد کیا ہوتی ہے؟ عیش و عشرت ان کے لیے رکاوٹ ہے، انہیں اپنی اصل منزل کا کوئی راستہ نہیں دکھتا، ہمیشہ اچھا کھانا پہننا اوڑھنا رہائش کی فکر سواری کی فکر رہتی ہے، اور ایسی مادیت کے اندر جو ہے وہ دبے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سے ہمیں دل کی سمجھ کی دعا کرنی ہے کہ ہم خود ساختہ رکاوٹیں جو ہیں وہ جو کھڑی کی ہوئی ہیں ہم اس میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے کیے کا عمل پانا ہے۔ دیکھیں مجھے میرے عمل کا، آپ کو آپ کے عمل کا، قیمتی چیز، عام چیز، خاص چیز کوئی بھی ہوگی تو وہ کیسی ہوگی کہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب تک ہماری نہیں ہوتی تو ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ تو ہر ایک کی دیکھیں، آپ کسی کی دولت ہے، میرے پیسے ہیں، کسی کے پیسے ہیں، کسی کی دولت ہے، وہ آپ کی تجوری میں جائے گی، میری تجوری میں میری دولت جائے گی نا، میری کمائی۔ دولت کا مطلب کیا ہوگا؟ دولت ایسے تو بڑے بڑے تو نہیں مل جاتی نا، وہ تو ڈاکہ مارتے ہیں تو ملتی ہے نا کسی کو، اللہ محفظ۔ دولت کیسے ملتی ہے؟ اس کو کیسے ملتی ہے دولت؟ آپ بتائیں۔ کمانے سے، محنت سے۔ تو میں وہ جو دولت ہوگی وہ محنت کی جاتی ہے، وہ کمائی جاتی ہے، پھر کہاں رکھی جاتی ہے؟ ایسے لا کے پھینک دیتے ہیں؟ سنبھال لیتے ہیں نا، تجوری میں ڈال دیتے ہیں، الماری کہیں، تجوری کہیں، بکسا کہیں، کچھ بھی کہیں، آپ اس میں ڈال دیتے ہیں، ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک کی اعمال کی تجوری ہے، میری تجوری میں میرا عمل جائے گا، میرے پیچھے آپ لسٹ مجھے دے دیں کہ 8 قرآن، 10 قرآن، 45 قرآن ختم کیے گئے ہیں، میری تجوری بھرے گی کس چیز سے؟ میرے عمل کی دولت سے، میری محنت کی کمائی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کی کمائی کسی کو دے دیں گے؟ وہ تو انصافوں میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا تو وہی ہے، احکم الحاکمین ہے، فیصلہ کرنے والے میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ تو عقل کو ہم یہاں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، یہی پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کر لے گا، کچھ بھی کر لے گا تو وہ ہم کو مل جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا چیز ملنی ہے؟ میری اپنی کمائی ملنی ہے، اور وہ میری کمائی میں جب ہم کما لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومن کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ اب وہ سنبھال لی جاتی ہے، وہ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں، چاہے وہ سبحان اللہ کہہ دیا ہے تو ہم نے تو بس سبحان اللہ کہہ دیا تو وہ ایسے ہی بول دیا، نہیں، جنت میں درخت لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے بندے کے نیک عمل کی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اور آپ اس کی نہ کوشش کرتے ہیں نہ احتیاط، اگر ہم میں سے کوئی کرتا ہے اللہ ہم سے قبول فرما لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ تو دیا ہوا ہے، سب کو دیا ہوا ہے نا۔ بات کیا ہے؟ توفیق کی بات کیا ہے؟ قبولیت کی بات کیا ہے؟ کہ میرے راغب ہونے کی، سمجھنے کی۔ ورنہ جب یہ قرآن نازل ہوتے ہیں آپ پڑھتے ہیں نا پہلے پارے میں، یہدی بھی کثیرا، بہت سے اس کے ساتھ ہدایت پا لیتے، لیکن یضل بھی کثیرا، یہ بھی آتا ہے، لیکن کون لوگ ہیں جو نہیں ہدایت پا سکتے ہیں؟ الفاسقین، جو نافرمان ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ چیز ہے ہی۔ ہدایت کا اتنا سارا سامان دے دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کو دو چیزیں دیتا ہے، جسم اور اس کو صحت دیتا ہے، اور اس جسم اور صحت کے ساتھ اس کو اسباب دیتا ہے۔ اب ان ساری کتابوں اور انبیاء کو ہدایت کے سامان کو دیکھنے کے باوجود آپ سورہ کہف اور جمعہ کو پڑھتی ہیں، اس کے اندر یہ آیت آتی ہے کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ جس کا جی چاہے ایمان قبول کر لے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ رائٹ دے دیا گیا ہے، آپ کی مرضی، یعنی جو ہم میری مرضی کا نعرہ لگاتے ہیں نا وہ اس سے پہلے ہے، جب تک میں اسلام نہیں لائی، جب تک دو راستوں میں سے کفر اور اسلام کے راستے میں سے ایک راستہ اختیار نہیں کیا، جب دین اسلام کا راستہ اختیار کر لیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمنا باللہ، میں نے اللہ کی مان لی، اللہ کو مان لیا، اب میں نے اللہ کی ماننی ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اس کے لیے اختیار دیا گیا، چاہے تو قبول کر لو، چاہے تو آ جاؤ، چاہے تو قبول کر لو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ لازمی تم ایمان لاؤ گے تو بس تمہیں بخش دیا جائے گا، نہیں، ایمان لانا تمہارے اختیار میں ہے۔ ہاں، بخشش کا راستہ بھی یہی ہے، نجات کا راستہ بھی یہی ہے، جو جدھر جانا چاہتا ہے راستہ کھلا ہے، جو جس کی جو کوشش ہے، نولیہ ما تولیٰ، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر کو کوئی جانا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھنا چاہیے غلط راستہ اختیار کریں گے تو کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، وَنُصْلِيهِ جہنم، جہنم میں جھونکیں گے اس کو، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ ساری قرآن کی آیات جو ہماری نظر سے گزرتی
چوتھے پارے میں النساء کے اندر ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے سارے راستے آسان فرما دے، اس لیے کہ ابھی ہم نے بات کی نا کہ جو ہم کماتے ہیں تو وہی ہماری تجوری میں جائے گا، تو ہم اب ہمارے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تم کوشش کرو، سیدھا راستہ اسی کو نظر آئے گا جس کو طلب ہوگی. اللہ ہدایت دیتے ہیں نا جس کو چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے اندر چاہت ہے اللہ اس چاہت کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں. اور پھر یہ اللہ ہی کا فرمان ہے، آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جو لوگ جاہدو کوششیں کرتے ہیں فینا ہمارے بارے میں، مطلب ہمارے راستے کے بارے میں، پھر ہم کیا کرتے ہیں. ایک بندہ اٹھا ہے، کوشش کرنا، ہدایت چاہتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وہ سیکھنا چاہتا ہے، اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں وہ سیکھنا چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر ہم اس کے لیے راستے جو ہے آسان واضح کر دیتے ہیں، لائٹس آن ہو جاتی ہیں، ہر چیز دکھنے لگتی ہے. ابھی بتایا نا جسے پیچھے پڑھا کے ان کے آگے بھی سدن پیچھے بھی سدن، دیواریں کھڑی، کچھ دکھتا نہیں، اندھیرے میں سر مارتے پھرتے ہیں، لیکن جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے سبل بنا دیتے ہیں، وہ ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے تمام راستے اور کوتاہیوں پر قائم ہو جاتا ہے، ڈٹا اور جمع نہیں رہتا ہے. تو یہ سبل، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ چھوٹی چھوٹی کوششیں میری اور آپ کی ہیں، اللہ ان کوششوں کو اس میں اضافہ فرما دے. کیوں ہم کہتے ہیں کہ کوششیں ہیں کہ ہمارے آگے، ہم نے نہیں، ہمارے آگے اللہ نے یہ قرآن کھول دیا ہے، میں اور آپ روزانہ اس قرآن کو کھولتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ قرآن کھولیں اور ہم وہیں کہ وہیں زیرو پوائنٹ پہ کھڑے ہوں، ایسا نہ ہو. یہ انقلابی پروگرام ہم نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اس آیت کے مصداق اللہ ہماری مدد فرمائیں گے. پھر آگے آیت میں آتا ہے کہ انما بے شک تنذر، آپ کا جو ڈرانا ہے، من اتبع الذکر، وہ جو پیروی کرتا ہے نصیحت کے لیے، یعنی بے شک اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، یعنی جو نصیحت کو اچھا سمجھتا ہے. ایک وہ جس کو نصیحت ابھی کی نہیں، وہ پہلے ہتے سے اکھڑ گیا، وہ پہلے برا منا گیا ہے، اس نے پہلے کہہ لیں کہ اس کا روز کا ہی کام یہی ہے. ایک بندہ کہتے سن تو لو، کہہ کیا رہے، اچھا مرضی ہے کر لوں، عمل نہ کر، ہو سکتا ہے کر ہی لوں، دل کو لگ جائے کر ہی لوں، سن تو لوں. تو فائدہ مند اس کو ہوگا جو نصیحت کو سنتا ہے، پھر کہتے ہیں ہاں اس میں نظر آتا ہے، وزن ہے، اس پر عمل کر لوں. کیوں کہ جنہوں نے سوچا سنا سمجھا لیکن پیروی کے لیے قدم نہیں اٹھایا، وہ ابو جہل بن گیا. ابو جہل نے اپنے کلوز فرینڈز کے بیچ میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 100% درست کہہ رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہماری سرداری پہ فرق آتا ہے کہ ہم نے پہلے نہیں کی تھی، ہم ہاں کیوں کر لیں. تو وہ ابو جہل بن گیا. وہی حضرت عمر تلوار لے کر اٹھے، باہر نکلے ہیں، لیکن بہن سے کلام حق سنتے ہیں تو وزن نظر آیا. یہی وزن ابو جہل کو بھی نظر آیا تھا، لیکن ان کو نظر آیا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو دل کی حالت کو بدلتا ہے. محنت کی، کوشش کی، تو عمر بن خطاب بن گئے. دنیا میں آج کافر بھی ان کے طریقوں پر اپنے حکومتی نظام میں، ایسے اپنے فوجی نظام کے اندر وہ واحد ہیں، وہ پہلے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ فوجی نظام کو مرتب کیا تھا. تو آج بھی ان کی تقلید جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو پھر فرمایا کہ جو نصیحت اس کے لیے جو کارگر نہیں ہو سکتی، جو نصیحت کو اچھا سمجھتا ہی نہیں، وخشی الرحمن بالغیب، اور یہ نصیحت اور کس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، جو ڈرتا ہے رحمان سے، بالغیبی، بنا دیکھے، اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اس جنت کا ذکر سنتے ہی دل میں خوشی آ رہی ہے، جہنم کا ذکر سنتے ہی دل کو کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے آگ سے محفوظ رکھنا. تو بنا دیکھے وہ غیب پر عمل کرنے والا ہے. تو ایسوں کے لیے کیا ہے، فبشرو، آپ ان کی نصیحت ان کے لیے نہ صرف فائدہ مند ہوگی بلکہ آپ فبشرو، بس خوشخبری سنا دیجیے ان کو، بمغفرت، مغفرت کی، واجر کریم، اور پھر اجر کی خوشخبری سنا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی کوتاہیاں معاف فرما دے گا، عزت والا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے. پھر فرمایا آگے کہ قیامت کا وقوع بھی ہونا ہے اور عمل کی جزا بھی ملنی ہے. انا بے شک نحن ہم نحیی الموتى، مردوں کو زندہ کریں گے، ان کا حساب کتاب کرنے کے لیے کریں گے. یوں ہی تو نہیں کر دیں گے اللہ کائنات کو ختم کیے پھر زندہ کر دیا، ایسے یہ خامخواہ ہوگا. جب وہ جزا کے لیے ہوگا وہ خامخواہ نہیں ہوگا. تو جب ہمیں پیدا کر دیا گیا، ہم دنیا میں آ گئے، تو پھر یہ خامخواہ ہے، یہ بھی تو کچھ ہے نا، لیکن ہم اس کو خامخواہ گزار رہے ہیں.
खाना पीना, ओढ़ना, रहना, पहनना, सवारी, ये हमारे, आप देखिए हमारे मतमे नजर क्या है, ये नहीं है सिर्फ हमारी जिंदगी की प्रायोरिटी जितनी भी है, हर मामले में हम तरजीहात को हम देखें तो ये हमारी तरजीह, कहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे और आपके लिए दीन तरजीह रखता है, कहाँ पर हम इसको मुकद्दम रखते हैं। हमारे बच्चे की तालीम 5 साल बाद यकीन कीजिए शुरू होती है, हम 5 साल पहले उसकी तालीम एडवांस में शुरू करा देते हैं, उसको कभी भी पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन 5 साल उसके बचपन के खूबसूरत दिन होते हैं जो वालिदैन के साए में उसने आज़ादी से गुजारने होते हैं, लेकिन हम उसको तालीम, दुनिया की तालीम के हुसूल के लिए उसको फिर समझे वक्फ किया होता है। वालिदैन के लिए भी एक इजाफी बोझ होता है और बच्चे के ऊपर तो होता ही, लेकिन नहीं, हम उसकी जरूरत को समझते हैं, मौजूदा दौर के तकाजे के हिसाब से समझते हैं कि अब तो बच्चे को जैसे पैदा होते ही स्कूल डाल देना चाहिए, पहले तो 5 साल बच्चे घूमते फिरते ऐशी करते होते थे ना, तो अब हम ये समझते हैं, हम कहते हैं वक्त का तकाजा है, तो वक्त के तकाजे अगर इधर से यूं दुनिया के हिसाब से बढ़े तो दीन के हिसाब से भी बढ़े। बहुत सी चीजें हैं कि जिसमें दीन हमें इख्तियार दे रहा है कि कर लो, लेकिन हम देखते हैं कि फितरे का दौर है, हमें उसमें लिमिट्स को का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वहां पर हम कहते हैं कि हमें इजाजत, आजादी है हमें। फिर फरमाया कि वनक्तुबु मा क़द्दमू, और हम लिखते हैं जो कुछ उन्होंने इस मुक़द्दमों की जिंदगी में उन्होंने किया है, करके आगे भेजा है, हम उसको लिख रहे हैं। वो आसारहम, और उनके निशानात भी लिखते हैं, ताकि हिसाब किताब के वक्त सारे कुछ जो है वो अमल वाज़ेह हो जाए, सारी बातें जो है वो वाज़ेह हो जाए, मालूम हो जाए, और फिर ऐसे ही ज़ाब्ता उनके मुकर्रर कर दें कि वो अज़ल से लेकर अबद तक की चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला में कुल है, वो जानता है, लेकिन लिखने का उसने एक ज़ाब्ता रखा है। क्यों? कि हम अपने मुंह की बात से ज़्यादा लिखी हुई बात पे यकीन करते होते हैं, कि दो लोगों ने हमारा मुआहदा लिखा है ना, हम कहते हैं हाँ 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 वाकई ये बात मैंने की थी, लेकिन जो मुंह से की हुई है वो हम भूल जाते हैं। तो बंदे की नफ्सियात के मद्देनजर इंसान अपने करदा अमाल को वहाँ पे पहचान ले, जो लिखे हुए अमाल होंगे ना, उसको मुंह पे तो वहाँ पे मुशरिक कहेगा कि वल्लाही रब्बिना, कसम है अल्लाह की हमने तो कभी शिर्क किया ही नहीं है, वहाँ तो मुशरिक मुंह पे इनकार करेगा। तो जब अमाल देखेगा ना फिर वो पहचानता जाएगा ये भी मेरा अमल है, ये भी मेरा अमल है, ये भी मेरा अमल है। तो इस मकसद के लिए अल्लाह ने निगरान और मुहाफिज फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं, जिनके पास रजिस्टर है जो इंसान के अमाल से काले हो रहे हैं। अल्लाह ताला दाएं तरफ के फरिश्ते को हमारे लिए हर वक्त मसरूफ रखते हैं, वो हर वक्त हमारे लिए मसरूफ हो, और बुराई का जो फरिश्ता है अल्लाह ताला उसको हमारे लिए फारिग कर दे, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम नेक अमाल की तरफ तवज्जो रखें, ताकि हमारे बुरे अमाल जो वो भी मिटते रहें। आगे भेजा जाने वाला जो अमल है वो नेक या बद अमल होता है, जो इंसान दुनिया में कमाता है, और जो आसार ही इनका जिक्र आया है, तो आसार से मुराद वो निशान है जो अब इंसान अपने पीछे इस दुनिया में छोड़ जाते हैं, और पीछे रहने वालों में आसार अताअत भी होते हैं और आसार मासियत भी होते हैं। अताअत क्या होती है कि जो नेक नबी के इरशाद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश की, और मासियत नाफरमानी की कोशिश की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स दुनिया में कोई अच्छी चीज छोड़ जाता है तो इसका अजर उसको उस मरने के बाद भी उसको मिलता रहता है, और अगर कोई बुरी चीज, बुरी रस्म भी है ना, अगर कोई तो बुरी रस्म रीत छोड़ गया है तो उस पर अमल करने वालों को एक एक गुना इस शख्स को भी मिलता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो उसका अमलनामा जो है वो बंद कर दिया जाता है। 3 चीजें ऐसी हैं कि उसका सवाब बनने के बाद यानी आसार है जो उसको बराबर मिलते रहना है। एक सदका जारिया है, यानी इंसान ने किसी भी चैरिटी का काम किया, रफ़ाए आमा का कोई काम किया है, चाहे वो मसाजिद हैं, मदारिस हैं, या रास्ते हैं, कुएं हैं, और इल्म नाफे है, या इल्म नाफे दूसरी चीज में आ जाता है, लेकिन ऐसा सदका जो उसने किया हो, जो सदका जारिया हो, तो जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे उसका सवाब जो है वो जारी करने वाले को मिलता रहेगा। नामा अमल बंद हो जाता है, लेकिन जब ऐसे अमाल, कुछ अमाल ऐसे हैं कि फिर उनके अजर का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहता है। फिर हमारी दूसरी चीज जो है नाफे इल्म है, यानी अपनी तकरीर के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए, और तशरीहात अहकाम दीन के जरिए, कुरान सुन्नत की तरवीज के जरिए से कुछ ऐसे काम
چھوڑ گیا کہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب اس جاری کنندہ کو ملتا رہے گا. اور تیسری چیز ہے نیک اولاد. اس کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. باقی دو چیزیں تو کچھ نہ کچھ انسان کرتا رہتا ہے, لیکن نیک اولاد. آپ دیکھیں ہماری ساری تعلیمات جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہ دنیا کے حوالے سے ہیں. دین کی تعلیم سے ان کو ضرور آراستہ کریں, یہ آثار میں آ جاتے ہیں. اور یہ پھر نیک اولادیں جو مرنے کے والے کے لیے پھر بخشش کی صرف دعا بھی کرتی ہے نا, تو وہ اجر بھی اس کو ملتا رہے گا. نیک اولاد, اور وہ کسی نیک کام کا ارادہ بھی کرتی ہے تو اس میں اس کو اجر ملتا رہے گا. وہ کوئی نیک بات کرے گی تو بھی اس کا اجر, یعنی کہ وہ ہوتے نا کہ کوئی کسی کو پراپر ایک فیملی کو بلایا, ایک کھانا کھلایا, ایک باقاعدہ دن رکھا, کوئی رسم رکھی, نہیں نہیں نہیں. جب وہ اسی کو اجر سمجھ جاتا ہے کہ جیسے سال میں ایک دفعہ والدین کو برسی بنا لی اور سارے رشتے دار اکٹھے کر لیے اور 5-10 قسم کے کھانے کھلا دیے, اس نے صدقہ بھی سمجھ لیا اور ثواب بھی سمجھ لیا. وہ مہمان نوازی کا ثواب تو اس کو مل گیا, لیکن ایسی کوئی شرط اللہ کے ہاں مشروط ہے ہی نہیں. صدقہ روزانہ والدین کے لیے میری کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت بچے اس معاملے میں ٹچی ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو اس کا ثواب, بہت سوالات کر رہے ہوتے ہیں, بڑے معصومانہ سوالات ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے. کیوں کہ دین کا علم نہیں نہ ہوتا ہے, تو بس یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ہمارے ماں باپ کو اجر مل جائے. اتنے قرآن پڑھوائے, اتنے وہاں سے لیے, اتنے وہاں سے لیے, اتنے وہاں سے لیے, جیسے ماشاء اللہ کچھ سیب لگی ہوئی کہیں سے اٹھا لیے, کچھ کہیں سے اٹھا لیے اور وہ پہ پہنچتے جا رہے ہیں. اسی طرح پہنچتے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے. اب وہاں پر ان کے ساتھ کچھ بحث کر کے کیونکہ اس وقت ان کی ذہنی کیفیت بھی ایسی ہے کہ آپ ان کو انکار بھی کس طرح سے اس وقت کر سک رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کیسے آپ ان کے دلی جذبات کو بھی اس وقت کیسے, لیکن موقع ملتے ہی ان کو یہ بات ضرور سمجھانی چاہیے کہ اس طرح نہیں جاتا, یہ تھوک کے حساب سے نہیں پہنچتا ہے. آپ نے روزانہ کے حساب سے اپنے والدین کو اجر پہنچانا ہے تو آپ ان کی نیک اولاد, آپ نیک بنیں, آپ کی نیکی ان کو پہنچے. پھر آپ نے ہزاروں نہیں بھی خرچ کیا ہے نا تو آپ کا نیک عمل اس میں آپ کے والدین کا حصہ لکھا جا رہا ہے, اجر ملتا جا رہا ہے. آپ نے باقاعدہ فرض نماز وقت پہ پڑھی ہے اور دعا کی ہے تو ان کو اجر مل رہا ہے. نماز تو آپ نے پڑھی لیکن بر وقت پڑھی, ٹائم پر پڑھی اور دعا بھی کی, تو اس میں کہ اس کی نیک اولاد ہے, اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو رہی ہے, تو بے شک اس کا جو ہے وہ اجر مل رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو نیک اولاد کے تبھی وہ ہوگی جب ہم ان کو دین سکھائیں گے. بنیادی باتیں یعنی طہارت کے مسائل, وضو غسل کے مسائل, کم سے کم ان کو نماز جنازہ کی دعائیں, ان کو مغفرت کی دعائیں, آپ ان کو اپنی زندگی میں مغفرت کی دعا سکھا کر جائیں کہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے کہیں کہ اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہا. وہ ہمارے لیے قرآن گنتی نہ کروائیں لوگوں سے, وہ لوگوں کو بٹھا کر غلط سلط قرآن نہ پڑھوائیں ہمارے لیے. انہیں دنیا میں ہم نے اور آپ نے یہ کچھ دعائیں اور قرآن کا تھوڑا سا حصہ ایسے سکھا دیں کہ جو غلطی سے پاک ہو, کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہے کہ صورت ہی تم پڑھ کر میری دعا کر لیا کرنا, اور خود اپنے لیے اپنے عمل کر کے جائیں. والدین بچوں کے بھروسے پر نہ رہیں, ان کی تربیت کریں, ان کو سمجھائیں سکھائیں, لیکن اپنے لیے خود جمع کر کے ضرور جائیں. میری تجوری میں وہی ہوگا مکتسبت لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. اپنی اپنی کمائیاں ہماری تجوریوں میں جانی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اس فتنوں سے محفوظ فرمائے, شرور سے محفوظ فرمائے, حاسدین سے محفوظ فرمائے, بغض سے محفوظ فرمائے, اور ہمارے بچے دین سے محبت کرنے والے ہوں. اور میری اور آپ کی کوشش جو ہے نا, آپ نے جیسے آپ کھانے کا پوچھتی ہیں نا, آپ کو پتہ ہے اس کو یہ چیز نہیں پسند ہے, اس نے اتنے بجے آنا ہے, اس نے اتنے بجے جانا ہے, اتنا آپ کو پتہ ہے. آپ 3-4 باتیں کنفرم کرا لیں, مجھے اور آپ کو کنفرم ہو چاہیے کہ میرے بچے کو میرے بعد میرے لیے جنازہ پڑھنے آتی ہے اگر وہ لڑکا ہے تو, اور میری بچی کو, میرے تمام بچوں کو میرے لیے مغفرت کی دعا یاد ہے جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں, جو احادیث میں آتی ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی عالم دین کو جو علماء حضرات انہوں نے ہاتھ اٹھائے پیچھے اس نے بھی آمین کہہ دیا. بے شک یہ ایک مجلس ہوگی, برکت ہوگی, دعا ہوگی, لیکن خود میرے بچے کو میرے لیے دعا مغفرت کرنا آتی ہے. آج جا کے دیکھیں. اور کسی کا بچہ 30 سال کا ہے, کسی کا 25 سال کا ہے, کسی کا 15 سال کا ہے, کسی کا 12 سال کا ہے. تو سوچئے کہ 12 سال میں آپ نے اپنے لیے کیا کیا, میں نے اپنے لیے کیا کمایا. اگر میں نے اپنے بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ وہ کہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ بیٹا ایسے دعا کرنی ہے کہ جیسے میں آپ بہت چھوٹے تھے میں نے آپ کو کیسے پالا. جو ابھی صاحب اولاد ہوں اور وہ دیکھو اپنے بچوں کو پالن کو دیکھو, اس سے بھی بڑھ کر میں نے تم کو تندرستی کے دور میں پالا ہے. تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھ کے میری دعا کرنی کہ میری ماں نے, میرے باپ نے میرے لیے اس طرح کی شفقت رکھی تھی. اللہ آپ اس شفقت کے صدقے جو مجھ سے محبت رکھی, آپ ان سے ایسی شفقت فرما کے ان کو معاف فرمائیں.
کیوں کہ مائیں ایسی ہوتی نا، شیشے کا گلاس توڑ دیا، قیمتی چیز توڑ دی، تھوڑا سا غصہ آیا ڈانٹے، پھر کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، بچہ بچ گیا ہے. کیوں؟ اتنی بڑی چیز کا نقصان کیا ہے، لیکن بچے کو کچھ ہو جاتا، کس بات پر اس نے معاف کیا؟ کیا زیادہ دولت مند تھی؟ نہیں. ہو سکتا ہے وہ تمہارا خرید ہی نہ سکتی وہ چیز، لیکن اس کو شفقت کی بنا پہ معاف کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ایسی ہی شفقت میرے والدین کے لیے فرما دینا. یہ 3-4 دعائیں ان کو سکھا کر، پڑھا کر، اپنی وصیت نامے میں لکھا کر جائیے، تو یہ ہمارے آثار ہیں انشاءاللہ. تو پھر یہ سورہ یاسین تو مجھے اور آپ کو روزانہ یہ سکھا رہی ہے نا، تو یہ سکھا رہی ہے، لیکن پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آتی. کیوں یہ بات روزانہ مجھے یہ پوائنٹ ذہن میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ میری نظر میں یہ کہ 2-3 صفحوں کی جو صورت ہے میں فٹافٹ پڑھ لوں، پھر میں ناشتہ بنا لوں. میرے صورت کے ساتھ وہ دوستی نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے جو مجھ سے یہ بیان کر رہی ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور بے شک ہر ایک چیز کو ہم نے شمار کر کے رکھا ہے، فی امام مبین، کل کتابوں کو بند کتاب بھی نہیں ہے، سارے انام اعمال قیامت والے دن پیش ہو جائیں گے. اور پھر دیکھیے وہ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا مینج کرنے والا ہے دنیا اور آخرت کو، کہ آج میں تو کوئی 10-15 لوگ، آپ 2-3 کلاسز اکٹھے ٹیسٹ دے دیتے تو وہ میرے پاس مہینوں پڑے رہتے، چیک نہیں ہو سکتے. اور پھر اسکولوں میں جا کر دیکھیں کہ ٹیچر سب کھپا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ سبجیکٹ ٹیچرز الگ ہوتے ہیں اور کلاس ٹیچر الگ ہوتے ہیں، تو وہ پھر سب کے پیپرز ایک بچے کا وہ مکمل رزلٹ بنانے کے لیے کتنے سارے دن چاہیے، پھر بھی کمی بیشی رہ جاتی ہے. کتنے پیرنٹس جا کے لڑائی کرتے ہوتے ہیں نا، رزلٹ کم ہو گیا، پیپر گم ہو گیا، یہ وہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب 21 کروڑ عوام تو 22 کروڑ تو ہمارے ملک میں جو ایک رف اسٹیمیٹ ہے نا، دنیا بھر کے لوگ ان کے نام اعمال پیش ہوں گے، اور سب کو کہا جائے گا پڑھو اپنا اپنا اقرا کتاب، کافی ہو آج تم اپنے حساب کے لیے، جزا سزا کے فیصلے ہوں گے. وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کر دیجیے. یہاں تک جو ہم نے سورت کی ابتدا سے اب تک پڑھا نا، قرآن کی حقانیت اور اس کی صداقت اور پھر رسالت کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہو گیا جو طبیعت کے حجاب میں رہتے ہیں یا رسم کے حجاب میں رہتے ہیں، اور اسی میں مبتلا ہو کر زندگی بھر نہ ایمان کے معاملے میں غور کرتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں. اور ان سب کے بعد آگے جو بات بیان ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کفار مکہ نے آپ کی تکذیب اگر کر دی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ وَاضْرِبْ، ایک بستی کا ذکر کیا کہ بیان کر دیجئے ان کے لیے مثلا ایک مثال، اصحاب القریہ، اس بستی والوں کی، کہ اس جب جاء المرسلون، ان کے پاس جب آئے المرسلون یعنی بھیجے ہوئے، یعنی ایک سے زائد کی تعداد. مرسلین کی حیثیت کے بارے میں مفسرین کا اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ 3 شخص اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، پہلے اللہ نے ان میں سے 2 کو اس بستی میں بھیجا، پھر ان 2 کی تائید کے لیے تیسرے کو بھی بھیجا. اور بعض مفسرین نے ان کے نام بھی بتائے ہیں. بعض مفسرین نے ان کے نام بھی بتائے ہیں کہ ان کے نزدیک ہے کہ یہ 3 اشخاص ہوتے ہیں، ان کے نام صادق، صدوق اور شلوم بیان کیے جاتے ہیں. بہرحال بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 اشخاص اللہ کے براہ راست نبی نہیں تھے، لیکن بالواسطہ مامور تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے. قریہ کے یہاں پہ ذکر آیا ہے جو کہ بستی کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. بعض کے نزدیک انطاکیہ کی بستی ہے جو شام کے علاقے میں ایک معروف اور مشہور بستی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. اور اس ارسلنا الیہم اثنین، کہ جب ہم نے بھیجا ان کو اس بستی میں، اثنین 2 کو، فقذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. تو پھر ہم نے فعززنا بثالث، مدد کی ہم نے اس کی تیسرے مرسل کو بھی پہلے 2 کی تائید میں بھیج دیا. کسی کام کی تقلید کے لیے ہونے کے لیے تائید ضروری ہوتی ہے. اس لیے جب بھی ہمارے ملک پاکستان کے اندر کسی اچھی بات، یعنی سود کے خلاف خاتمہ ہے، بے حیائی کے خلاف خاتمہ ہے، کسی اچھی سوچ کی ترویج کی، اشاعت کی کوئی بات کی جائے، تو ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی طرف سے اس کی جانبداری میں، اس کے حق میں ضرور بات کرنی چاہیے. اس لیے کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. اور کسی بھی کام کو کا بڑھنا، اچھے کام کو بڑھنا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ عوام کی طرف سے تائید حاصل نہیں ہوتی ہے.
تو ہمیں تائید بھرپور کر کے اچھے کاموں کی ترویج میں ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فقالوا، پس ہم نے ان کو کہا، انا الیکم مرسلون، کہ بے شک تم تو ہماری طرف بھیجے ہوئے ہو، یعنی ہماری طرف سے بھیجے ہوئے، یعنی اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے ہوئے ہو۔ تو جواب میں اہل بستی نے کیا کہا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ما انتم، نہیں ہو تم، الا مگر بشر مثلنا، ہمارے جیسے ہی انسان، یعنی بھلا تم کو کون سے سب آپ کے پر لگے، آپ ہماری طرح ہی انسان ہو، ہم آپ کی بات کیسے مان لیں، یہ رسالت کے دعوے کو کیسے ہم قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منکرین حق نے یہی کہا تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھاتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں بازاروں میں، اور گھرداری بھی ہے، سودا سلف بھی خریدتے ہیں، تو یہ کیسے نبی ہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی بڑا پروٹوکول نہیں ہے، کوئی فرشتوں کا لشکر ہونا چاہیے تھا، کوئی خزائن کے اوپر ان کو مقرر کرنا چاہیے تھا، تو ایسے یعنی باغات کے مالک ہونا چاہیے تھا، اور وہ بلکہ کہتے تھے کہ نبی ہی آنا تھا، تو یہ بڑی بڑی دو بستیاں ہیں ہمارے ارد گرد، یعنی طائف اور مکہ کی، اس میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، تو یہ قرآن ان پر کسی منصب والے بندے پر نازل کیوں نہیں ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ وما انزل الرحمن من شیء، کہ اللہ رحمان نے کوئی بھی چیز، یعنی بستی والے جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ تم پر جو وحی نازل کی گئی ہے یہ وحی سچی نہیں ہے، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں ہو تم مگر جھوٹے، معاذ اللہ، اللہ کے مرسلین کو جھٹلا دیا اور کہا کہ آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں عیسی علیہ السلام کے حواریوں نے، یا وہ اگر اللہ کے نبی تھے تو اللہ کے نبیوں نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام کھول کر سنا دیں، آپ ان کو مانے نہیں مانے، ہم آ گئے ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سیدھا قول سدید کر کے آپ کو اللہ کا حکم یا اس کا پیغام پہنچا دیں۔ آگے سے جواب ملا، قالوا، وہ کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، یعنی تمہارے آنے سے جو ہے وہ برا شگون لیتے ہیں، یعنی ان کا ظاہر ہے جب لوگ جہاں نافرمان ہوتے ہیں تو وہاں بارشیں رک جاتی ہیں، ہواؤں کی تناسب خراب ہو جاتے ہیں، قحط بھی آ جاتا ہے، اور پھر یہ کہ چونکہ جب دین کی بات ہوتی تو بعض لوگ ایمان لے آتے ہیں نا، تو جب بعض لوگ ایمان لے آتے ہیں تو پھر باقیوں میں کیا ہو جاتا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے تو گھر میں کیا ہوتا ہے، اختلاف پڑ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب سے آپ آئے ہیں ہماری بستی میں بارش رک گئی ہے، قحط ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں اختلافات، تم لوگوں نے گھر میں اختلافات ڈال دیے ہیں، ہمارے یہاں لڑائی بڑائی شروع ہو گئی ہے، اناج پانی کی قلت ہو گئی ہے، لہٰذا ہم آپ کو معاذ اللہ منحوس خیال کرتے ہیں۔ اور مشرکین عرب میں یہ دستور عام تھا، یعنی وہ شگون لیا کرتے تھے، اور وہ پرندے اڑا کر شگون لیا کرتے تھے، اور کسی نیک کام کے ارادے سے نکلنا ہوتا تھا، کسی پرندے کو اڑاتے، اگر وہ دائیں کو اڑتا تو کہتے کہ یہ سفر مبارک ہے، اور اگر وہ بائیں کو اڑ جاتا تو کہتے کہ یہ حالات جو ہے اس کے حق میں نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ شگون لیتے، اور آج بھی کچھ اس قسم کے شگون لیے جاتے ہیں، یہ کالی بلی والا اور اس طرح والے شگون آج بھی لیے جاتے ہیں نا، کوئی ایسی چیز دیکھ لی، کچھ ایسی چیز دیکھ لی، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے بھی ہم کو یہ سکھایا کہ یہ اس قسم کے شگون جو ہوتے ہیں وہ شیطانی وہم ہوتے ہیں، اہل ایمان کے دل میں ایسا خیال نہیں لانا چاہیے، کیوں کہ ہر چیز کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، خیر اور شر جو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دھمکی بھی دی، اور جس اس میں وہ بھی آ جاتا ہے فالگیری وغیرہ جو ہوتی ہے نا، اور اس سے استعمال کرنا، اور حتیٰ کہ وہ مختلف کہانیاں منسوب ہیں ان کے ذریعے سے فال نکالے جاتے ہیں، تو اس قسم کی تمام یعنی بہت سے نام ہوں گے، آپ کے پاس زیادہ علم ہوگا ان چیزوں کا، کیونکہ ہمیں اس لیے بھی مجھے تو کافی سارا مجھے بھی ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں سے ملنا ملانا رہتا ہے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب کسی بدعت کو، کسی بری چیز کو چھوڑتے ہیں تو بتاتے بھی کہ ہمارے یہاں یہ چیز رائج تھی، اس وجہ سے میرے علم میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے رواجات پائے جاتے ہیں، پھر لوگوں کو کرتے دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہوتا ہے، تو اس لیے جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں نا ہمارے ارد گرد ایسی چیزیں ہوں تو فوراً اس کے لیے رجوع ضرور کیا کریں، اور صرف اس لیے نہیں کہ فلاں کہتا کیا ہے اس کے بارے میں، ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت سی چیزیں اس لیے کہ معلوماتی طور پر لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد عمل کوئی نہیں کرنا ہوتا ہے، ہر سال شب برات کے معاملے میں بحث کرتے، روزوں کے معاملے میں بحث کرتے، کرنا ہوئی ہے جو دل چاہ رہا ہوتا ہے، ہر سال رمضان کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے یہاں مباحث چلتے ہیں، لیکن کرنا وہی جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ایسے نہیں کرنا چاہیے، جب دین کی ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے،
پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دھمکی دی کہ لئن لم تنتہوا، اگر آپ باز نہیں آئے، یعنی کس چیز سے باز نہیں آئے؟ معاذ اللہ اس تبلیغ سے باز نہیں آئے، لنرجمنکم، ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے۔ کیسے بدبخت لوگ تھے نا۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور ہم کیا کریں گے کہ پہنچے گا تم کو منا ہماری جانب سے عذاب علیم، دردناک سزا، عبرتناک سزا دیں گے ہم۔ اور دیکھیں ہمارے دین کے اندر رجم کرنے کی سزا کس کے لیے؟ شادی شدہ بدکارہ اور بدکار کے لیے۔ تو معاذ اللہ انہوں نے اللہ کے مرسلین کے لیے اس قسم کے کبھی، اور سنساری کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ پتھر برسے تھے قوم لوط کے اوپر۔ تو قوم لوط جو ہے اس کے اوپر وہ جو عمل کرتے تھے انہیں جہان میں کسی نے نہیں کیا ہوا تھا۔ تو ان بدبختوں نے اپنے نبی کے لیے ایسے کہا کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، سخت ترین سزا جو ہے ہم نے آپ کو دینی ہے۔ تو اس پر مرسلین نے ان کو کیا جواب دیا؟ کہا کہ طائرکم معکم، کہنے لگے ان کو کہ تمہارا شگون، تمہاری نحوست، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود تمہارے ہی لیے ہیں، تمہارے اعمال بد کی وجہ سے ہیں، اور پھر تم پر ہی تمہارے اعمال کی نحوست ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے اختلافات جو ہیں تمہارے اپنے وجہ سے ہو رہا ہے، بھئی تمہارے کفر و شرک کا نتیجہ ہے، ہماری پیغام رسانی اس کا وجہ نہیں ہے۔ ان ذکرتم، کیا تم یہ باتیں اس لیے کہتے ہو، یہ بات اس لیے کرتے ہو کہ ہم نے تم کو نصیحت کی، ہمیں اس قدر سزا دینے کی بات یا نحوست کی بات یہ تم جو کر رہے ہو اس لیے کہ ہم نے تم کو نصیحت کی، تو یہ سب باتیں اس لیے ہیں تمہارے اوپر کہ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑے ہو، تمہارا قول، اخلاق، عقیدہ، ہر چیز حد سے بڑا ہوا ہے۔ یعنی اس کے بعد لوگوں نے جب یہ بات انہوں نے جواب دیا تو اللہ کے نبیوں نے، اگر وہ اللہ کے نبی تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے، انہوں نے کس کے ساتھ بڑی سختی کا ذکر کیا، کا سلوک کیا۔ پھر آگے ایک مرد مومن، اس کا ذکر اگلی آیات پہ جا کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جو ان کی حمایت کے لیے آیا، تائید کے لیے آیا، اور انہوں نے اس کی بھی جو ہے وہ جان لے لی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، آیت 20 کے اندر آتا ہے کہ آیا ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے، اور یسعیٰ دوڑتے ہوئے، اقصی المدینہ شہر کے پرلے کنارے سے وہ آیا، اور اس نے یعنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مرسلین نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا تھا، اہل بستی جو ہے وہ مشتعل ہو گئی، قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ شہر کی دوسری طرف ایک آدمی رہتا تھا جو کہ اہل ایمان تھا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، ظاہر دور جا کے رہ رہا تھا وہ، اور ان کے بیچ میں ایمان پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا نام جو ہے وہ حبیب نجار بتایا جاتا ہے، تاریخی روایات کے اندر آتا ہے اور تفصیلی روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص پہلے بت تراش تھا، اور پھر اس نے جب مرسلین کی وہ کرامت دیکھی تھی تو اس نے اللہ پر اس کو اللہ توفیق دی، وہ ایمان لے آیا۔ اور جب مرسلین کو بستی والوں نے سزا دینے کی کوشش کی یا تکلیف دینے کی کوشش کی تو کہ وہ قتل کرنے والے ہیں، تو اس سے کنٹرول نہیں ہوا، وہ بھاگا آیا، جو کہہ رہے نا کہ اقصى المدینہ رجل یسعیٰ، دوڑتا ہوا بے چین ہو کر، اس کو پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوئی، ظاہر اس کو یہ تو پتا تھا چھپا وہ اتنی دور عمل کیوں کر رہا تھا، کیونکہ سامنے جانا تھا، انہوں نے قتل کر دینا تھا۔ تو جب مرسلین کے قتل کی بات جب اس نے سنی تو اس سے رہا نہیں گیا، وہ دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا اپنی قوم سے، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں پیروی کرو ان کی، ہٹ جاؤ غلط راستے سے، یہ شخصیات ہیں اللہ کی فرمان کو لے کر آئے ہوئے ہیں، تم ان کی بات کے مانو گے تو کیا ہو جائے گا، تم آخرت میں نجات پالو گے، عذاب تم سے چھوٹ جائے گا۔ اتبعوا من لا یسألکم، تم ان کی اتباع کرو، یہ تم سے کچھ نہیں مانگ رہے، لا یسألکم نہیں سوال کرتے ہیں تم سے اجر، کسی اجر کا، خیر خواہ لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، بے لوس کر رہے ہیں خدمت، ان کی بات کو مان لو کیونکہ وہ مہتدون، خود بھی ہدایت یافتہ ہے، تمہیں بھی ہدایت کی راہ پر چلانا چاہتے ہیں۔ پھر اس شخص نے توحید پر استقامت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ وما لیا، اور کیا ہے مجھے، یعنی اپنے ایمان کا بھی اعلان کر دیا، کہا کہ کیا ہے مجھے کہ لا اعبد، میں عبادت نہ کروں، الذی، اس ذات کی، کہ فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، وإلیہ ترجعون، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صرف فطور کا اس مومن آدمی نے ذکر کیا کہ وہ اللہ جس نے مجھے ہستی بخشی ہے میں ضرور اس کی عبادت کروں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے شرک کی تردید بھی کی، کیسے کہ اتخذ، کیا میں بنا لوں، من دونہ، اس کے سوا، آلہۃ، کوئی معبود دوسرا،
ایسا نہیں باطل معبودان کی حالت کو تم دیکھو، میں ان کو کیوں معبود بنا لوں؟ اور یہ جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو ان کی کیا حقیقت ہے؟ یُرِدْنِ الرحمن، اگر ارادہ کرے رحمان چاہے تو بِضُرٍ، کسی تکلیف کا ان کے ساتھ تم اس میں مبتلا کر دے تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتی ہے ان معبودوں کی سفارش، مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی یہ تو بے اختیار اور عاجز ہستیاں ہیں، اگر اللہ کی طرف سے مجھے کچھ ہونا ہو تو یہ کیا فائدہ دیں گی؟ نہ تم کو نہ مجھ کو، ولا ينقذونی، اور نہ ہی مجھے کسی مصیبت سے نجات دے سکتی، ان میں طاقت ہی نہیں ہے اتنی۔ حماقت والی بات نہیں ہوگی پھر ایسے لوگوں کو ماننا۔ ہم ہمیشہ جو ہے وہ کسی ایسے بندے جس کا کوئی اختیار ہو تو ہم نے کسی سے کام کروانا ہے، ہم کسی آفس میں جاتے ہیں، کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں ہم نے وہاں کے کسی سرکردہ سے ہماری ملاقات ہو جائے، اگرچہ اس سے نیچے کوئی کلرک ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی پی این ہے، کوئی بھی ہے، ہمارے بڑے اچھے سے مراسم ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کام کرا دے گا، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمارا کام کرا دے گا، لیکن ایسے میں ہماری ملاقات اس ادارے کے آنر سے ہو جاتی ہے، کام کا حکم تو اسی نے دینا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے نہیں، ہم اپنے پچھلے تعلقات نبھاتے رہیں، وہ جو کمزور ہیں جن کی پتہ نہیں مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی، ہم ان کی سے بات کروائیں گے، جو آنر ہے جس سے ہم مل گئے ہیں اب ہم اس کی بات سے ہمیں فائدہ ہو، اس سے تعلقات ہم کو رکھنے چاہیے۔ تو اسی طرح اس شخص نے کہا کہ میں کیوں نہ مانوں اس کو کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور پھر تمہارے معبود تو کسی کام کے نہیں تو کہیں پہ کوئی فائدہ نہیں دینے والے ہیں نہ نجات دلانے والے ہیں، ایسی ہستیوں کی عبادت حماقت کی بات ہوگی، ایسی صورت میں انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں کھلی گمراہی میں جا پڑوں گا۔ اس سے زیادہ گمراہی کی کون سی اور بات ہوگی؟ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے حاجت روائی، مشکل کشائی کرتا رہے، اور ان کی نظر نیازیں کرتا رہے، اور ان کی تعظیم کرتا رہے، یہ سارے کام تو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مختص ہیں، ہمیں اس کے علاوہ کسی اور سے اس قسم کی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ یعنی کہ اس مرد مومن، دیکھیں ایک کافر ہے، ایک بت تراش تھا، اور اس کو جب اللہ ایمان کی دولت دیتے وہ ایسے پلٹ جاتا ہے اور اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں دیکھو تم اپنے خداؤں کو دیکھو، یہ ہمیں کیا دینے والے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے، اور ہم پیدا مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں دلیلیں دینی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے توحید کے لیے کہ یہ کام صرف اللہ رب العزت کے لیے، اس میں ہم فرقے اور دھڑے بن جاتے ہیں۔ یہ بات خود کو سمجھانے کے لیے ہمیں بہت سے عقلی دلائل جو اس کے اوپر سے پانی پھیر کے گزر جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس مرد مومن نے عقلی انداز میں لوگوں کو توحید کے اس بات اور شرک کے رد کو بتایا اور کہنے لگا کہ انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں۔ پہلے اس نے صرف فطور کا ذکر کیا اور اب ربوبیت کی بات کی اور کہا کہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ہر چیز کو بتدریج کمال تک پہنچانے والا بھی بے شک اور بے شک وہی ذات ہے۔ لہذا فاسمعونی، تم میری بات کو اچھی طرح سنو، میں کچھ چھپ کر اعلان نہیں کر رہا ہوں، اعلان کہتا ہوں، خدا رحمان پر ایمان لا چکا ہوں، تمہیں بھی یہی دعوت دیتا ہوں کہ ان خود ساختہ معبودوں کو چھوڑ کر مرسلین کے رب پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ وہ قوم اس مرد مومن کی حیثیت پہ کیا عمل کر دی، وہ تو اس کی بھی مخالف ہوگی، مسلم کی تو مخالف تھی ہی، تو اس شخص کے ساتھ بھی وہ بہت زیادہ زید اور عناد کو مظاہرہ کرنے لگے، انہوں نے اس ایمان دار شخص کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ قوم نے اس کو بھلا قتل کیسے کیا؟ اس شخص کے پاؤں کے نیچے اس قدر روندا کہ یعنی کہ ایک عام چیز ہوتی ہے نا کہ وہ ٹوٹ جائے، وہ رون دی جائے، انسان کے اوپر کوئی کھڑا ہو جائے یا اس کو رون دے تو اتنی جلدی تو اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہوتا ہے، تکلیف ایک الگ بات ہے لیکن اتنا کچھ نہیں ہونے والا ہوتا ہے۔ سوچئے کہ انہوں نے کتنا اس کو پاؤں کے نیچے روندا کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کی آنتیں پیٹ سے باہر نکل آئیں، وہ شہید ہو گیا۔ وہ ظالم اس اہل ایمان کو سزائیں دیتے رہے، ایذائیں دیتے رہے جو حق پر تھا، عبادت گزار بھی تھا اور نیک بھی تھا، اور اس کا کام کیا تھا کہ دن بھر جو کماتا تھا نا، شام کو آ کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا تھا، اور ایک حصہ اپنے بال بچوں کے حوالے کرتا اور دوسرا حصہ جو ہے ضرورت مندوں کے لیے تقسیم کر دیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو لوگ تھے جو غیر اللہ کو پوجنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تعلیم دیتے،
لیکن وہ نہیں مانتے تھے، تو اس لیے اللہ نے یہ تسلی کے الفاظ ان کے لیے واقعی کی صورت میں بیان فرما دیے کہ قبیلہ بنو ثقیف کے جو سردار ہیں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، آپ سب کے صحابی ہیں، آپ نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی شکل و شباہت جو حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے۔ تو جب یہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے تو عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے قبیلے میں واپس جاؤں اور اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے جب اسے کرو گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور وہ میرا بڑا احترام کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو کوئی آدمی مجھے جگانے کی بھی جرات نہیں کرتا۔ تو بہرحال وہ صحابی آپ سے اجازت لے کر قوم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ لات و منات اور عزا کو چھوڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اتنی بات ابھی اس نے کی تھی، قوم دشمن ہوگی، حتیٰ کہ جب آپ نماز کے لیے اذان دیتے تو اس وقت جب شہادت کے کلمات آپ ادا کر رہے تھے تو ایک بدبخت نے تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ کہ بعض اس آیت مطلب یہ واقعہ بیان کرنے کی ایک وجہ کیا ہو رہی ہے کہ بعض مفسرین جو ہے وہ اس آیت کو اس پس منظر میں بھی لیتے ہیں کہ اس شخص کا واقعہ بھی حبیب نجار جیسا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہ کیا تھا اور یہ بھی اپنی قوم کی طرف گئے تھے اور دعوت دینے کے لیے۔ بہرحال دونوں واقعات اس کے ضمن میں لیے جا سکتے ہیں، اور ان آیات میں مرد مومن کی ہلاکت کا تو ذکر نہیں کیا گیا ہے، بیچ کا واقعہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کا جنت میں داخل ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ قیلا کہا گیا اس شخص سے ادخل الجنہ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی جنت کا داخلہ ظاہر ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہی ہے، تو یا ہو سکتا ہے کہ برزخ کی زندگی میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہو، اس دوران ایسی راحت محسوس ہوئی ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں، لیکن یہاں پر بس بات اسی انداز میں کہ اس شخص سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس شخص کے مرنے کے بعد بھی حسرت یہی تھی کہ مجھے جو ہے وہ جنت کا داخلہ مل جائے، اور جنت میں داخل ہونا چاہتا تھا، اور مرنے کے بعد جو اس کی حسرت جو ہے وہ یہ تو پوری ہوگی خواہش کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، لیکن اس شخص کی حسرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جب زندہ تھا تو وہ کہتا تھا کہ مرسلین پر ایمان لے آؤ، لیکن مرنے کے بعد اس کی حسرت کیا کیا تھی؟ قال کاؤ یا لیت، وہ کہہ رہا تھا کہ یا لیت کاش کہ قومی میری قوم یعلمون جانتی، کہ میری قوم کو علم ہو جاتا کہ بما غفر علی کہ مجھے تو بخش دیا ہے ربی میرے رب نے، وجعلنی اور مجھے جو ہے بنا دیا اس نے من المکرمین باعزت لوگوں سے، کاش کہ میری قوم بھی باعزت لوگوں میں شامل ہو جاتی۔ مجھے تو اللہ نے، تم نے مجھے روندا، اللہ نے مجھے جو ہے وہ جنت کا ٹکٹ بھی دے دیا، عزت بھی دے دیا، مقام بھی دے دیا۔ اگلی اطراف ظالم قوم کی ہلاکت کا حال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وما انزلنا نہیں نازل کیا ہم نے علی قومی کسی قوم پر من بعد اس کے بعد من جند کو لشکر من السماء آسمان سے، یعنی ہم نے اس ظالم قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا تھا جو ان کو ہلاک کرتا، وما كنا منزلین اور ہم کو ضرورت بھی نہیں تھی اس کو ایسا نازل کرنے کے لیے کہ ہم اتنی بڑی قوم کو کوئی فوج بھیج کے ہلاک کرتے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چنگاڑ کافی تھی، ایک واحد چنگاڑ ہم نے بھیج دی ان کے اوپر، فاذا هم خامدون، وہ تبھی کیسے ہو گئے؟ اچانک وہ بجھنے والے ہو گئے، جیسے موم بتی ختم ہونے والی ہوتی ہے، بجھنے والی ہوتی ہے نا، کوئی اس کو پکڑ کے روک نہیں سکتا کہ جلدی رہے، وہ بجھ رہی ہوتی ہے، تیز ہوا جب آتی ہے تو موم بتی کا دیا نہیں ٹکتا، وہ بجھنے لگتا ہے۔ اللہ نے ایک چیخ کے ساتھ، ایک چنگاڑ کے ساتھ اس قوم کا یہ حال کر دیا کہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، کہ وہ اچانک بجھنے والی، سب ہستی سے ملیا میٹ ہو جانے والی، جس طرح دیکھتے کوئلوں پر پانی ڈال دیا جاتا ہے اور وہ بجھ جاتی ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ فرشتے نے آ کر چیخ لگائی شہر کے دروازے پر، سب اہل بستی کے دل پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن۔ تو پھر فرمایا کہ یا حسرتنا علی العباد، اللہ اپنے بندوں کے حالت پر افسوس کر رہے ہیں کہ کتنا افسوس ہے ان بندوں کے اوپر کہ ما یاتیہم کہ نہیں آئے جو بھی آئے ان کے پاس رسول الا مگر کانوا بھی یستہزئون، ان کا کام کیا تھا؟ یستہزئون، وہ مذاق اڑانے والوں میں سے تھے، انہوں نے اپنے نبیوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا۔ پھر فرمایا کہ اب جو آگے جو آیت آ رہی ہے یہ مشرکین مکہ کی جانب ہے، ان مشرکین کی جانب ہے کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے اللہ نے فرمایا کہ الم یرو،
کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ کم کتنی اہلکنا ہلاک کی ہیں ہم نے قبلہم ان سے پہلے من القرون بستیاں اور کتنی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے انہم الیہم لا یرجعون بے شک وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، اس دنیا سے ختم ہو گئے، اب وہ کہاں سے جو ہے وہ واپس آئیں گے اور ان کو کوئی بھی لوٹ کر لانے والا نہیں ہے، کہیں سے بھی وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، واپس پہنچنے والے نہیں ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا اور نہیں ہے کوئی بے شک کہ جميع لدینا محضرون کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر سب ہمارے سامنے کیسے ہوں گے محضرون حاضر کیے جائیں گے، سب کی سب کی حاضری جو ہے وہ اللہ کے حضور لگنی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ اس سے خالی نہیں ہوگا، جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے اور مجرم جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، مجرموں کو سزا ملے گی اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نواز دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل کو فرماتے ہوئے اپنے کرم کو فرماتے ہوئے ان کو اپنی جنت میں داخل کر جائیں گے۔ اور میرا اور آپ کا جو مطمع نظر ہے یہ ہماری جتنے بھی کام ان کی کوشش کیا ہے کہ اللہ ہم سے قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جنت میں داخل کر دے اپنی اور ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ تو قرآن عزیز کی ہم نے یہ آیات جو پڑھی ان کو ہم نے دیکھا تو اس سے ہمیں ایک جو پوائنٹ نکالنا ہے اور وہ ہمیں ہر صورت سے نکالنا ہے، ہمیں ہر آیت رکوع کے اندر سے بات نکالنی ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ کا قلم چلنا چاہیے، آپ کا قلم اس بات کے لیے چلنا چاہیے کہ مجھے اپنی اصلاح جو ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم سورہ الحجرات کے مرحلہ میں داخل ہوں گے تو وہاں پر ہم اپنے کرنے کے لیے بہت سارے کام نوٹ کر لیں گے۔ اگلے سال اللہ نے زندگی رکھی، رمضان المبارک پھر آئے گا انشاءاللہ اور ہم بھی اس کو انشاءاللہ کی توفیق سے پائیں گے، تو تب تک میں نے یہ دیکھنا ہوگا کہ پچھلے دورہ قرآن سے لے کر اب تک جو میں نے اپنی اصلاح کے اصول لیے تھے آیا میں ان میں سے کتنے پر کامیاب ہوں۔ ایسا کام کچھ ساتھیوں نے پچھلے سال بھی کیا ہوگا تو وہ اپنا جائزہ لے لیں، میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم نے ان میں سے کتنے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اگر بہت کم بنایا ہم کو خود پر افسوس کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی کے خواستگار ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے جذبے کو بھی تازہ کرنا چاہیے کہ نہیں اب نہیں، کیونکہ اب نہیں تو پھر کب نہیں، کیونکہ زندگی بجھنے والے یا آپ کہہ لیں کہ ختم ہونے کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے نا۔ جب ہم آگے جاتے ہیں تو یہ الگ بات ہے کہ ہم برتھڈے منا کر خوشی منا لیتے ہیں، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں آنا۔ ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ موت کے قریب ہو رہے ہیں، اور موت سے زیادہ اگر ہم اپنے آپ کے لیے زیادہ فکر کریں ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی کوٹری کے قریب ہو رہے ہیں جہاں لائٹ نہیں ہے، جہاں ٹوٹل لوڈ شیڈنگ ہے، اور میں اور آپ لوڈ شیڈنگ سے بہت گھبراتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، یو پی ایس خراب ہو جس دن گھر میں کوئی اور چیز نہ ہو تو کتنی شام کو مسئلہ ہوتا ہے۔ میں اور آپ لوڈ شیڈنگ سے اس لیے گھبراتے ہیں ہمارے کام رک جاتے ہیں، کھانا بنانا رک جاتا ہے، گھر کے دیگر کام رک جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس لوگ گھبراتے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو وہ اندھیری کوٹری ہے، وہ ہمارے اعمال کمائے گئے اعمال کی روشنی سے روشن ہونے والی ہے، وہ کسی اور چیز سے روشن نہیں ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، اور آدمی کی سیرت کی تجوری میں وہی مال داخل ہوتا ہے جو اس نے اپنی کمائی سے کمایا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ہی ہم سے کہتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کیا ہے جو اس نے کوشش کی، جو اس نے کمایا، اور ذمہ داری کی حص ہم کو اپنے اندر بیدار کرنی ہے۔ یہ صورت ہم سے مطالبہ کرتی ہے، لکھ لیجیے اپنے پاس، نوٹ کر لیتے ہیں ہم اس کو اپنے پاس کہ یہ سورہ ہم سے جس حص کی بیداری کی لیے بات کرتی ہے وہ ذمہ داری ہے کہ ذمہ داری کی حص جو ہے وہ ہمارے اندر بیدار ہو جائے، اور ذمہ داری کی حص جس دن چونک اٹھتی ہے تو یہ آدمی اس دن زندگی کی کھیتی کو زرخیز بنانے کے لیے، اس کو ہرا بھرا بنانے کے لیے جو ہے وہ کیسے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھیتیاں کون سرسبز کرنے جا رہا ہوتا ہے؟ کسان ہے نا۔ تو کسان کیا کرتے ہیں جب اس نے، اب دیکھیں جب اس نے ایک وہ کر دی، ایک فصل ختم ہو گئی تھی، اب نئے دانے بونے کے دن آتے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جس سے وہ گوڑی کا، جس کو پھاوڑا بولتے ہیں، جس کو وہ کہاں رکھ کے چلتا ہے، کندھے پہ، ہے نا۔ یہ جب ہم اسکول میں ٹیبلوز ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑی دیر کے لیے ایک منظر پیش کیا جاتا ہے، کوئی بچہ کسان نہیں بنتا نہ پھاوڑا اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو کرسی ٹیبل کے لیے سارا کام ہوتا ہے نا۔
تو وہ پھاوڑا اٹھاتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں کہ اس نے اس زمین کے اندر جو ہے وہ کام کرنا ہے. تو جب ذمہ داری کی حس جب انسان کے اندر چونکتی ہے نا, چونک اٹھتی ہے کہ تو میرا کام ہے تو مجھے کرنا ہے. جیسے ڈیلی جو ہے وہ مائیں ایسے کرتی ہیں, ڈیلی جو ہے وہ گھر کے سربراہ آفس جانے کے لیے کیوں اٹھتے ہیں؟ وہ اس ذمہ داری سے چونک اٹھتے ہیں کہ گھر کا کام, یہ بال بچے پالنا ان کا کام ہے. تو بحیثیت مومن ذمہ داری کی حس جب اٹھے گی نا تو زندگی کو زرخیز بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک کسان کی طرح وہ پھاوڑا کندھے پر ڈال کر کھڑا ہوتا ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس کی شخصیت ایک چٹیل میدان ہوتی ہے. چٹیل میدان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جیسے کھیت ہوتے ہیں, چٹیل میدان ہوتا ہے نا, اس میں کچھ ہوتا ہے شروع میں کھیت میں کچھ ہوتا ہے نہیں. وہ کسان جاتے ہیں, اس کے اندر وہ پھاوڑا چلاتا ہے اور اس کے اندر وہ گوڈی کرتا ہے, پھر اس میں وہ بیج بوتا ہے. اس میں سے کتنے پیارے پودے جو شروع میں نکلتے ہیں وہ ہوتے بھی کتنے معصوم پودے ہوتے ہیں, ننھے منے سے اتنے پیارے لائٹ کلرز کے ہوتے ہیں, اور پھر وہ تناول ہوتے جاتے ہیں, وہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں. کتنے بڑے بڑے تنوں والے درخت, 100 سال ان کی عمریں ہوتی ہیں, ایسے مضبوط درخت ہوتے ہیں جن کو مشینیں کاٹ دیتی ہیں اوپر سے, اوپر زمین سے ان کی جڑیں نہیں نکال سکتی ہیں. تو اسی طرح جب ذمہ داری کی حس وہ اس کے اندر بیدار ہوتی ہے, چونکتی ہے, تو وہ اٹھتا ہے. جیسے وہ پھاوڑا کندھے پہ ڈالا اور اب وہ شخصیت کے چٹیل میدان میں ہل چلاتا ہے. اور پھر وہ جو چٹیل میدان, اور پھر ایسا سخت کیسے کہ کیونکہ جب بہت جو سخت چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو کھودنے میں کتنا وقت لگتا ہے, کتنی مشکل ہوتی ہے. تو اسی طرح ہماری ذات کے اندر باطل رسومات پکی مستحکم ہوتی ہیں برادری کی وجہ سے, اور بچپن سے ایک چیز دیکھی ہوئی ہے تو اب ایسے لگتا ہے کہ ہمیں غلط کہا جا رہا ہے. فلاں چیز کے بارے میں کہتے ہیں استغفر اللہ, ہوتی ہے اس کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں, کیونکہ دین کا علم نہیں ہے. مستحکم غلط عادات جو ہیں وہ ٹیلے توڑنے کے برابر ہے. مستحکم عادات جیسے کوئی ٹیلا توڑا جاتا ہے, کوئی پہاڑی کو کھودا جائے اس کے مطابق ہوتا ہے. تو لہٰذا جب ذمہ داری کی حس چونکتی ہے تو وہ آتا ہے, باطل تصورات کی جھاڑیاں اکھاڑتا ہے, چٹیل میدان میں ہل چلاتا ہے, اور پھر اس کو پانی کس چیز سے دیتا ہے؟ خالی بیج بونے سے تو پودا نہیں نہ نکلتا, اب اس کو پانی وہ دیتا ہے الہامی تعلیم کے ذریعے سے. الہامی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ جو قرآن کی تعلیم ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کے ذریعے سے وہ اس کو پانی دیتا ہے. اور وہ جب پانی دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حسن نیت کا بیج اس کے اندر ہوتا ہے. کیوں کہ جب اس نے پھاوڑا کندھے پہ رکھا, پھاوڑا کیا چیز ہوئی؟ ایک ذمہ داری کی حس جو اس کے اندر بیدار ہوئی, چونک اٹھی. اب وہ اٹھا, اس نے اپنی شخصیت کے اندر ہل چلایا, اس کے میدان میں اپنی مستحکم غلط عادات کو ٹیلا توڑنے کے مترادف اس کو توڑا, اور پھر باطل تصورات کی جھاڑیوں کو بھی جو ہے اس نے اکھیڑا, اور پھر الہامی تعلیم جو ہے وہ اس کا پانی اس کو دیا, اور اس پانی کے ساتھ پھر اپنی اب بیج کس چیز کا بونا ہے؟ حسن نیت کا بیج بونا ہے. اچھی نیت کا بیج جو ہے اس نے بو دینا ہے. اور پھر یہاں تک کہ پھر کیا ہوتا ہے, جب بیج بو دیتے ہیں, پانی مل جاتا ہے, اب کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ پودا پھوٹتا ہے, بڑا ہوتا جاتا ہے. تو ہم رہتے شہروں میں ہیں, لیکن ہمیں اٹریکٹ کیا چیز کرتی ہے؟ لہلہاتے کھیت پسند ہے نا ہم کو. تو پھر کردار کا جو ایک فصل ہے وہ لہلہانے لگتی ہے, وہ خوبصورت لگتی ہے, اور آہستہ آہستہ جو ہے اس پر پھر کیا ہے, اللہ کی طرف سے سعادتیں اس کو ملتی ہیں. فصل جب تیار ہو جاتی ہے تو کہاں پہنچتی ہے؟ کٹ کے اس کی کھلیان جو ہے وہ آخرت پہ پہنچتی ہے, اور اس کی وہ لگائی ہوئی کا پھل جو ہے اس کو پھر دنیا میں اس کی فضیلتیں ملتی ہیں, لیکن اس کا دائمی جو کھاتا اس کو ملتا ہے وہ پھر دوام کی صورت میں اس کو آخرت کے اندر نصیب ہوتا ہے. تو اس کو بیدار کرنا ہے, اور اس کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں یعنی مجھے اور آپ کو اس راستے پر چلنا ہے. اور ہم اس راستے پر جب ہم چلیں گے تو بے شمار دلائل اور مظاہر جو ہیں ہماری اس حس کو جگانے کے لیے پھر وہ کام کریں گے. طبعی واقعات بھی کام کریں گے, نفسیاتی مسائل بھی کام کریں گے, اور یہی چیز جگانے کے لیے انبیاء آئے تھے. ذمہ داری اور سعی کرنا, یعنی اصلاح کرنا, اپنی اصلاح خود کرنا. مجھے میری اصلاح کرنا سکھانے کے لیے انبیاء آئے. یہی ان کی سعی و کوشش تھی کہ جب یہ جاگ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ جاگ جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک بڑا بڑا کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے.
اور پھر مسافر جو ہے اس پر چل پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عبادت دیتے ہیں، اس کی عبادات کو بہت درجہ دیتے ہیں۔ تو بس وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے، کہ جب یہ حس بیدار رہے گی تو ہم زندہ ہیں، یہ حس بیدار نہ رہی تو پھر ہم زندہ کیا مردوں سے بھی پھر بدتر ہوں گے۔ تو لہٰذا میں اپنے اچھے کا، میں اپنے برے کا، اپنے بھلے کا خود ذمہ دار ہوں۔ وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، کہ اگر آپ کچھ اچھا کرو گے تو بس اپنے لیے اچھا کرو گے، اپنے فائدے کے لیے اچھا کرو گے۔ تو لہٰذا مجھے اپنے دماغ کو اچھے خیالات کا گہوارہ بنانا ہے، اپنی روح کو جو ہے وہ سنوارنا ہے، اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اور اپنی زندگی کو شیطانی حملوں سے بچانا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی توفیق اور مدد، اس کی نصرت سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو شیطانی حملوں سے بچانا ہے۔ تو جیسے پہلے ذکر آیا سبق کے دوران بھی کہ ان الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اللہ کی راستے میں عزم باندھ کر چل کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رہبری فرماتے ہیں اور پھر ان کو راستے بھی آسان کر دیتے ہیں، اور احساس ذمہ داری زندہ ہوگا۔ تو پھر جب جو اونگ بھی ہوتی ہے نا کسی چیز میں اونگ جانا، یہ بھی اس کے لیے نعمت ہوگی، جیسے غزوہ بدر میں ہوا ہے۔ تو دل جب زندہ اور بیدار ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میرا فرض کیا ہے، میں نے کیا کوتاہی کی۔ لیکن جب یہ مر جاتا ہے، یہ سو جاتا ہے، تو اس کی ساری توجہ اس پر صرف کرتا ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان سے کیا کوتاہیاں سرزد ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر بھی بات رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اس معاملے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔